یہ لڑکی اپنی ماں کے گھر میں ایسی تھی جیسے باغ میں گلاب کا پھول، یا آدمی کے جسم میں آنکھ۔ ہر ایک طرح کا ہنر، ہر ایک طور کا سلیقہ سے حاصل تھا۔ دانائی، ہوشیاری، ادب، قاعدہ، غربت، نیک دلی، ملنساری، خدا ترسی، حیا، لحاظ، سب صفتیں خدا نے اصغری کو عنایت کی تھیں۔ لڑکپن سے اس کو کھیل کود، ہنسی اور چھیڑ سے نفرت تھی۔ پڑھنا یا گھر کا کام کرنا، کبھی اس کو واہیا کہتے یا کسی سے لڑتے نہیں دیکھا۔ محلے کی جتنی عورتیں تھیں سب اس کو بیٹی کی طرح چاہتی تھیں۔ بے شک زہے قسمت اس ماں باپ کی کہ جن کی بیٹی اصغری تھی، اور خوش نصیب اس کے گھر میں اصغری بہو بن کر جانے والی تھی۔ اب خدا کے فضل و کرم سے اصغری کی عمر 13 برس کی ہو گئی۔ بات تو اس کی کامل سے ٹھہری ٹھہرائی تھی، اب چرچا ہونے لگا کہ مہینہ اور دن مقرر ہو جائے۔ ادھر محمد کامل کی ماں اصغری کے ڈھنگ دیکھ دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ مثل ہے کہ دودھ کا جلا چھاچھ کو پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ اصغری کے تصور سے بدن پر رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ در پردہ محمد کامل کی ماں کا ارادہ تھا کہ چھوٹے لڑکے کی منگنی کسی اور جگہ کروں کہ محمد عاقل کو کسی طرح معلوم ہو گیا، اور اس نے ماں سے کہا، اماں میں نے سنا ہے کہ تم محمد کامل کی منگنی چھڑانا چاہتی ہو۔ ماں نے کہا، کیا بتاؤں بیٹا، بڑے سوچ میں ہوں، کیا کروں کیا نہ کروں، تم سے میری آنکھ سامنے نہیں ہوتی۔ خدا نے مجھ کو تمہارا گنہگار بنا دیا ہے، دیکھیے محمد کامل کی قسمت کیسی ہے۔ محمد عاقل نے کہا، اماں میں سچ کہتا ہوں، اصغری 1000 لڑکیوں میں ایک ہے۔ عمر بھر چراغ لے کر ڈھونڈو گی تو اصغری جیسی لڑکی نہ پاؤ گی۔ صورت سیرت دونوں میں خدا نے اس کو لائق اور فائق بنایا ہے۔ ہرگز اندیشہ مت کرو، بسم اللہ کر کے بیاہ ڈالو، اور بڑی بہن پر جو خیال کرو، آپ نے سنا ہوگا، نہ ہر زن است و نہ ہر مرد مرد، خدا نپچ انکشت یکساں نہ کرو۔ اپنا اپنا مزاج ہے اور اپنی اپنی طبیعت، گل جو چمن میں ہیں 1000، دیکھ ظفر ہے کیا بہار، سب کا ہے رنگ جدا جدا، سب کی ہے بو الگ الگ۔ تمہاری بڑی بہو کو لا حول ولا قوت اصغری سے کیا نسبت، اور خدا میری بات کا یقین کرو، مجھ کو اپنے بارے میں تم سے ذرا بھی شکایت نہیں۔ اس خیال کو طبیعت سے نکال دو، میں خوب جانتا ہوں کہ کوئی کسی کے دل میں نہیں گھستا، ظاہر حال پر سب کی نظر پڑا کرتی ہے، اور انجام کی خبر خدا کو ہے۔ یوں تو جس کو بٹھاؤ گی کامل کی بیوی ہوگی، تمہاری بھوج ہوگی اور ہماری بھاج۔ مگر اماں پھر کہتا ہوں کہ اصغری میری جانے بوجھی ہوئی لڑکی ہے، وہ شاید بڑی بہو کو بھی ٹھیک کر لے گی، ہے تو چھوٹی مگر سارا محلہ ادب کرتا ہے، اور وہ ہے بھی اس قابل، دیکھو خدا کے لیے کہیں اصغری کو نہ چھوڑنا۔ محمد عاقل نے اصغری کی اس قدر تعریف کی تو بات پکی ہو گئی، غرض دونوں سمدھیانے کی صلاح سے امر قرار پایا کہ بقر عید کے اگلے دن اصل خیر سے نکاح ہوگا۔ اصغری کا باپ دور اندیش خان پہاڑ پر نوکر تھا، اس کو خط کیا، خط پہنچتے ہی خان صاحب کی باتیں ہی کھل گئیں۔ اصغری کو سب بچوں میں بہت چاہتا تھا، فوراً رخصت کی درخواست کی، جواب صاف ملا، بہت زور مارے ایک نہ چلی، جاڑے کی آمد تھی، دورہ شروع ہونے کو تھا، حاکم کو بھی بہانہ معقول تھا۔ دور اندیش خان کو رخصت نہ ملنے سے بہت رنج ہوا، مگر بندگی و بے چارگی کیا کرتا، قہر و ردیش بڑجان و رویش چپ ہو کر بیٹھ رہا۔ لیکن بڑا بیٹا خیر اندیش خان نے مکان پر پہنچ کر چاول، گھی، گیہوں، مسالہ، نمک سب بقدر ضرورت خرید لیا۔ ماں کا ارادہ تھا کہ اصغری کو بڑی بہن سے بڑھ چڑھ کر جہیز ملے، جوڑے بھی اس کے زیادہ ہوں، زیور کے عدد بھی زیادہ ہوں، برتن بھی استعمال کے وزنی دیے جائیں۔ اصغری آخر اس گھر میں رہتی تھی، جو بات ہوتی اس کو ضرور معلوم ہو جاتی۔ جب اصغری نے سنا کہ مجھ کو آپا سے زیادہ جہیز ملنے والا ہے، اس کو رنج ہوا اور فکر میں ہوئی کہ کس تدبیر سے اماں کو منع کر دوں۔ آخر اپنی خالہ زاد بہن تماشا خانم سے شرماتے شرماتے کہا، میں نے
ایسا سنا ہے۔ مجھ کو اس کا نہایت سوچ لگا، کئی دن سے نہایت فکر میں تھی۔ الہی کیا کروں؟ اچھا ہوا تم آ نکلے۔ بوجھا ہم عمری تم سے کہنے میں تامل نہیں، کوئی اماں کو اتنی بات سمجھا دے کہ مجھ کو آپا سے زیادہ ایک چیز نہ دے۔ تماشا خانم نے سن کر کہا، تم بھی بوا کوئی تماشے کی عورت ہو؟ وہی کہاوت ہے، گدھے کو نون دیا۔ اس نے کہا، میری آنکھیں دکھتی ہیں۔ خدا دلواتا ہے، تم کیوں انکار کرو؟ اصغری نے کہا، تم دیوانی ہو، اس میں کئی قباحتیں ہیں۔ آپا کے مزاج سے تم واقف ہو، ان کو ضرور رنج ہوگا، ناحق اماں سے بدمزگی ہوگی، مجھ سے بھی ان کو بدگمانی پیدا ہوگی۔ تماشا خانم نے کہا، بوا اس میں بدمزگی کی کیا بات ہے؟ اپنی اپنی قسمت ہے اور سمجھنے کو 100 طرح کی باتیں ہیں۔ ان کی بسم اللہ کی شادی ہوئی، روزہ کشائی ہوئی، 4 برس تک منگنی رہی، تیس تیوہار ان کا کون سا نہیں ہوا؟ ان کی کسر ادھر سمجھ لیں۔ اصغری نے کہا، سچ ہے، مگر نام تو جہیز کا ہے، چھوٹی کو زیادہ ملے گا تو بڑی کو رنج ہوگا۔ ایک محلے کا رہنا، روز کا ملنا جلنا، جس بات سے دلوں میں فرق پڑے وہ کیوں کی جائے؟ تماشا خانم نے کہا، بہن ناحق تم اپنا نقصان کرتی ہو، اجی مہینے 2 مہینے میں سب بھول جائیں گے۔ اصغری نے کہا، ارے بھی اللہ اللہ کرو، نفع نقصان کیسا؟ کہیں ماں باپ کے دینے سے پوری پڑتی ہے اور جہیز سے عمر نہیں کٹتی؟ خدا اپنی قدرت سے دے، تم اس بات میں اصرار مت کرو، نہیں تو میں کوئی دوسری تدبیر کروں گی۔ غرض اصغری کی ماں تک یہ بات پہنچ گئی اور وہ بھی سوچ سمجھ کر اپنے ارادے سے باز رہیں۔ دل میں کہنے لگیں، دینے کو 100 ڈھب ہیں، دوسری جگہ سمجھ لوں گی۔ الغرض روز مقررہ کو 7 نیک میں نکاح ہوگا۔ مبارک سلامت ہونے لگی۔ خیر اندیش خاں ایسا منتظم آدمی تھا کہ اکیلے نے نہایت خوبی کے ساتھ بہن کا بیاہ کر دیا۔ براتیوں کی مدارت اعلیٰ قدر مراتب خوب ہوئی، حق حقوق والوں کو خاصی طرح راضی کر دیا۔ جب اصغری کی رخصت کا وقت آ پہنچا، گھر میں آفت برپا تھی۔ ماں پر تو نہایت درجے کا صدمہ تھا۔ محلے کی بیویوں کا یہ حال تھا کہ آ آ کر اصغری کو گلے لگا کر روتی تھیں اور ہر ایک کے دل سے دعا نکلتی تھی۔ اصغری ان دعاؤں کا بڑا بھاری جہیز لے کر سسرال میں داخل ہوئی۔ وہاں کی جوڑ سمیں تھیں اور ہوئیں۔ رونامئی کے بعد اصغری خانم نے خانہ داری کو کس طرح سنبھالا، کیا کیا مشکلیں اس کو پیش آئیں اور اس نے اپنی عقل سے کیوں کر ان کو رفع کیا؟ ذرا اصغری کی حالت کا اکبری کی حالت سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ اصغری ماں کی دوسری بیٹی ہے اور ساس کی دوسری بہو تھی۔ دونوں طرف ارمان اور حوصلے اکبری کے بیاہ میں نکل چکے تھے۔ اکبری 16 برس کی بیاہی گئی تھی اور اصغری بیاہ کے وقت پوری 13 برس کی بنا تھی۔ جب اکبری کا بیاہ ہوا، اس کا دولہا محمد عاقل 10 روپے کا نوکر تھا اور اصغری کا دولہا محمد ہنوز پڑھتا ہی تھا۔ محمد عاقل کی نسبت محمد کامل کے علم اور کم عقل تھا۔ اکبری کامل 2 برس تک بال بچوں کے بکھیڑے سے آزاد ہی اور اصغری کو خدا بیاہ کے دوسرے برس ہی میں چھوٹی سی عمر میں ماں بنا دیا۔ اکبری کو کبھی شہر سے باہر نکلنے کا اتفاق نہیں ہوا اور اصغری برسوں سفر میں ہی رہی۔ پس بہرحال اصغری کی حالت اکبری کے مقابلے میں اچھی نہ تھی، مگر اصغری کو بچپن سے تربیت ہوئی تھی۔ روز بروز گھر میں برکت زیادہ ہوتی جاتی تھی، یہاں تک کہ اکبری کا نام بھی کوئی نہیں جانتا۔ اور خانم کے بازار میں تمیزدار بہو کا وہ عالی شان محل کھڑا ہے کہ آسمان سے باتیں کرنا، اور اصغری خانم کے نام ہی سے وہ خانم بازار مشہور ہوا۔ جوہری بازار میں وہ اونچی مسجد جس میں حوض اور کنواں ہے، تمیزدار بہو کی بنوائی ہوئی ہے۔ خاص بازار سے آگے بڑھ کر لال ڈگی کی بغل میں تمیز گنج اس کا ہے۔ مولوی محمد حیات کی مسجد میں اب تک 20 مسافروں کو اس کے لنگر خانے سے خمیری روٹی اور چنے کا قلیہ دونوں وقت پہنا کرتا ہے۔ کتب صاحب میں اولیائے مسجد کے برابر سرائے اسے تمیزدار بہو کی بنوائی ہوئی ہے۔ رمضان فتح پوری میں بمبئی کے چھاپے کے 500 قرآن اس کی طرف سے تقسیم ہوا کرتے ہیں۔
ہزار کمبل آتے جاتے مسکینوں کو اس کے گھر سے ملتے ہیں۔ جب خیر اندیش خان نے اپنے باپ دور اندیش خان کو اطلاع کی کہ خدا کے فضل و کرم سے خیر و خوبی کے ساتھ ہمشیرہ عزیزہ کا عقد ذی الحجہ کی 11ویں تاریخ مہر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہو گیا، دور اندیش خان نے 2 رکعت نماز شکرانے ادا کیے، لیکن بیٹی کی مفارقت کا تعلق بہت دنوں تک رہا۔